ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی نعمت کھاتے پیتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں پر ایک مہینے کا روزہ فرض کر کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، تاکہ ہم ان روزوں کے ذریعے اپنے لیے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان پیدا کریں. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، یعنی تم سے پہلے والوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے. اب روزے کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے، اور کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی بندے کو روک دیا جاتا ہے. حالت روزہ میں جو حلال چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ان سے بھی روک دیا جاتا ہے. تو بندے کو روزے کے ذریعے سے ایک سبق بھی دینا مقصود ہے کہ جب تم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روزے میں روک رہے ہو، یعنی حالت روزہ میں تم حلال چیزیں نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، تو پھر حرام چیزوں کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب حلال چیزوں کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو پھر حرام چیزوں کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو گویا ایک نفس پر روزے کی حالت میں سختی کی جاتی ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرماتا ہے. تو اس روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. اس آیت کریمہ سے بھی واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے. اب ماہ رمضان المبارک جس طرح ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ ماہ رمضان سے ہماری آخرت سجتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ماہ رمضان دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ اس طور پر کہ ماہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے صرف ہمیں ثواب ہی نہیں ملتا ہے، بلکہ ایک طرح سے جسمانی فوائد، یعنی باڈی کے اندر بھی ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا فرمان ہے، سومو تصحو،
تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو بیماری کا بہانہ بنا کر کے بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ بیمار نہ ہو اور وہ روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی بیمار ہونے کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ صحت دینا، شفا دینا، یہ سب پروردگار عالم کے ذمہ کرم پر ہے، نہ کوئی انسان شفا دے سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جو صحت کے لیے کہا جاتا ہے، شفا کے لیے، وہ اپنے سے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں شفا دینے والا، صحت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، آپ کے حوالے سے واقعات کے اندر ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود اپنے روزہ رکھنے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند سال ہوئے ماہ رجب میں آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیماری کے اندر بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان سے پہلے ماہ رجب میں والد گرامی خواب میں تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا احمد رضا، آنے والے رمضان میں تمہیں مرض شدید ہوگا، یعنی ایک بیماری ہوگی، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا۔ والد نے آ کر کے خواب میں پہلے سے ہی یہ بشارت دے دی کہ روزہ نہیں چھوڑنا، تمہیں مرض ہوگا، ایک بیماری آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا، ماہ رمضان آیا اور مجھے تکلیف ہوئی، بیماری آئی۔ ہر چند ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ چھوڑ دو، تو روزہ نہیں چھوڑو گے تو یہ تکلیف ہو جائے گی، روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے۔ یعنی جتنا ان کے پاس میں جتنی باتیں تھیں، ڈاکٹروں نے اپنی ہر بات آزما لی اور مجھے کہا کہ روزہ نہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں مگر میں نے بحمد اللہ روزہ نہیں چھوڑا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر شفا کیوں نہ ملے، حدیث میں جب میرے آقا نے فرما دیا تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، حضور فرمائیں کہ صحت مند ہو جاؤ گے اور اللہ صحت عطا نہ کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کا محبوب کہے کہ تم روزہ رکھو صحت مل جائے گی، شفا مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے پر شفا نہ دے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان فرمان مصطفیٰ پر۔ لہٰذا وہ لوگ جو بیماری کا بہانہ بنا کر کے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، وہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تو ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں جو چلنے پھرنے کی بہت سارے طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جوان جو ہو چکے ہیں، جو ان جو ہے فتنوں میں اتنے گھر چکے ہیں، وہ نوجوان بچے کبھی جو ہے معاذ اللہ امتحان کا بہانہ بنا کر کے، کبھی کچھ بچے تو معاذ اللہ جو سلائی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کو دن بھر جو ہے سلائی پہ بیٹھنا رہتا ہے، کبھی کچھ لوگ جو ہے جاب کا بہانہ بنا کر کے کہ ہم کو جاب کے لیے جانا پڑتا ہے، اور معاذ اللہ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک کہ کہا کہ ہم جاب جو ہے وہ نان مسلم کے ہاں کرتے ہیں، تو اگر میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں اور روزہ رکھوں گا تو ان کو لگے گا کہ یہ اپنے مذہب میں بہت سخت ہے تو مجھے کام سے نکال دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہاری زندگی کا مالک پروردگار عالم ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کون رزق دینے والا ہے؟ صرف پروردگار عالم ہے۔ اللہ فرماتا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ ہی سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پر بھروسہ تو کرو، اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہوگے کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے بھی عطا فرما دے گا۔ لہٰذا روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے۔ روزہ رکھنے سے یقیناً صحت ملتی ہے، صحت بگڑتی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، جو پہلے قوم گزری ہے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، پیغام بھیجا اپنا، اور کہا کہ اے میرے نبی اپنی قوم کو بتا دو کہ جو بھی بندہ میری خوشی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا کروں گا اور اپنی بارگاہ سے اس کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو پیغام بھیجا کہ اپنی قوم کو بتا دو جو میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھے میں اس کو صحت بھی دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اللہ کا ہم پر احسان نہیں تو اور کیا ہے، ایک نہیں اللہ نے 30 روزے ہمارے اوپر فرض کیے، اور الحمدللہ ہم اللہ کے ہی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اپنا ذرا تصور تو کریں، پورے دن کی میں بات نہیں کرتا، افطاری کے وقت سامنے ساری نعمتیں پڑی ہیں، پانی بھی ہے، بہترین مشروبات بھی ہیں، ایک سے ایک فروٹ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے نا، کھا سکتے ہیں ہم، بندہ چاہے تو کھا سکتا ہے، اپنا روزہ توڑ دے، لیکن ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دن بھر کے تھکے ہیں، سب کچھ سامنے، اور دنوں میں آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، صرف پانی اگر آپ کو مل جائے شدید گرمی کے اندر تو آپ بغیر پیے نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ روزے کی حالت میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی انتظار ہے یار مسجد سے اذان ہو جانے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہی تو ہے، یہ اللہ کی خوشی تو ہے کہ اذان ہو جائے۔ آخر کیوں تم نے اذان کا، نام الہی کے سننے کا انتظار کیا، اللہ کے نام کے سننے کا انتظار آخر کیوں ہے؟ گویا کہ آپ کا نفس اندر سے کہہ رہا ابھی نہیں کھانا، اگر ابھی کھایا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، نام الہی کو سنو، وقت ہو جائے پھر کھانا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اگر ایک دن کا روزہ رکھنے پر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو صحت بھی دوں گا، اجر عظیم بھی دوں گا، تو جو مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 30 دن کا روزہ رکھے، بتاؤ وہ کتنا صحت مند ہو جائے گا، وہ کتنا بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمان مصطفیٰ پر ہمارا جو ہے بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں کو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کا گروپ ہے جو زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں، یعنی ان کو ہر چیز میں سائنس چاہیے ہوتی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ مانتی ہے، سائنس کا یہ دعویٰ ہے، سائنس کی یہ تحقیق ہے، سائنس کی یہ ریسرچ ہے، یعنی ان کا پورا دار و مدار جو ہے سائنس کے اوپر ہوتا ہے۔ سائنس نے کو کہہ دیا بس وہ بالکل حق ہے۔ سائنس کی تحقیق اپنی جگہ پر، سائنس کی کچھ تحقیقات بہت اچھی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ سائنس کی جو ریسرچ تحقیق ہمارے اسلام سے نہیں ٹکراتی ہے ہم سائنس کی اس تحقیق کو مانتے ہیں، لیکن سائنس کی جو تحقیق ریسرچ ہمارے اسلام سے، ہمارے قرآن سے، حدیث مصطفیٰ سے ٹکراتی ہے، ہم سائنس کی اس تحقیق کو پاؤں سے روند دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مردود ہے۔ حق تو فرمان مصطفیٰ ہے اور حق تو فرمان خدا ہے۔ سائنس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر ہے۔ ہاں اگر سائنس جو بات کہہ رہی ہے اگر وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہے، ہمارے اسلام کے بالکل خلاف نہیں ہے، تب تو ہم اس تحقیق کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنا بھروسہ سائنس پہ مت رکھو، لیکن اب جب لوگ سائنس کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں تو کچھ سائنسی تحقیقات بھی روزے کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ سائنس آج بھی بہت سارے معاملات کے اندر حیران ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ سائنس اس مسئلے پر بھی حیران ہے کہ آخر بھوکا پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے۔ بینیفٹ اس نے بیان کر دیے سائنس نے، لیکن سائنس کی پریشانی نہیں گئی ہے کہ آخر بھوکا پیاسا رہنے میں بھی اتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ فائدہ تو بیان کیا ہے سائنس نے،
لیکن حیران ہے، پریشان ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے میں اتنا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس جس چیز میں پریشان ہے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا حل سینکڑوں سال پہلے بیان فرما دیا ہے، سینکڑوں سال پہلے بیان فرما دیا۔ لہذا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم صحت یاب رہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم بیماری سے بچے رہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی تو روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، تو حدیث میں تو آیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو فلاں تو بیمار ہو گیا۔ فلاں آدمی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوا ہے، وہ افطاری میں جم کر کے کھانے سے بیمار ہوا ہے۔ آپ سائنس پڑھیں، اگر بہت دیر تک آپ کی جو نالی ہوتی نا غذا جانے والی، اگر اس میں کچھ نہ گیا ہو اور ڈائریکٹ آپ اس میں تیل والی چیزیں ڈالیے، پھر جا کر کے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے اس کا نقصان کیا ہے۔ جس نالی کے اندر آپ نے کافی دیر تک کے کچھ نہیں ڈالا ہے، اس میں ڈائریکٹ آپ جو ہے یہ بھجیا، یہ جو ہے سموسا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، آپ اس کو ڈائریکٹ ڈالیے، پھر وہ خود بتائیں گے۔ تو جو ہے بیماری روزے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بیماری سموسے کی وجہ سے آئی ہے، بیماری بھجیے کی وجہ سے آئی ہے۔ افطاری میں ہم صبح سحری میں خوب جم کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ تو اس طور پہ کھاتے ہیں کہ یار تھوڑا زیادہ کھا لو تو شام تک چل جائے گا۔ وہ صرف اونٹ کے اندر یہ صفت ہے کہ اگر اونٹ چاہے تو اپنے اندر کئی دنوں کا پانی جمع کر لے۔ ہم اونٹ نہیں، ہم انسان ہیں۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک چیز پڑھی تھی کچھ غذاؤں کے بارے میں کہ اگر ہم فلاں غذا کھائیں تو یہ کتنے دیر تک رہتا ہے۔ سب سے زیادہ بادام اور کاجو کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی اس کو سحری میں یا کسی ٹائم پر بھی استعمال کرتا ہے تو تقریباً اس کے لیے 20 یا 22 گھنٹے ہضم ہونے میں لگتے اس کو۔ تو سحری میں فالتو چیزیں مت کھائیں، سحری میں طاقتور چیز کھائیں۔ آپ کھجور لے لیں، کوئی ڈرائی فروٹ لے لیں، یا کوئی بھی طاقتور غذا آپ لے لیں۔ اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے، اور کھجور کے بارے میں انشاءاللہ میں کسی دن درس میں بتاؤں گا کہ کھجور کے اندر فائدہ کیا ہے، کھجور بنایا کیسے گیا ہے، کھجور کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی درس میں بتاؤں گا۔ تو آپ جو ہے یہ تیل مسالے والی چیز نہ افطاری میں استعمال کرو اور نہ سحری میں۔ اگر کھانا ہی ہے تو آپ پہلے روزہ کھول لیجئے، پھر بعد میں آپ کچھ دیر کے بعد میں کچھ لے لیجئے، لیکن ڈائریکٹ مت لیجئے آپ اس کو۔ اب اکثر سحری میں لوگ استعمال کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب تیل مسالے والی چیز آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گلے میں جلن ہوگی۔ اب اس جلن کو مٹانے کے لیے انسان بعد میں پانی پیتا ہے۔ اب آپ کا تو سب بند ہو چکا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ دن بھر ایسے ہی رہیں گے، اب جلتا رہے گا، پیٹ جلتا رہے گا۔ افطاری آئی، افطاری میں پھر دوبارہ کھا لیا۔ تو ذہن میں یہ سوال، معاذ اللہ رب العالمین، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو تمہاری بات مانے یا کریم مصطفیٰ کی بات مانے؟ میرے آقا تو فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور تم کہو کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہوا ہے۔ وہ مسلمان کیسا کہ معاذ اللہ حضور تو کہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور یہ تصور کر کے بیٹھا ہے کہ روزے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے۔ روزے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ افطاری میں اور سحری میں جم کر کے اور ڈٹ کر کے کھانے کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ لہٰذا ریزن کچھ اور ہے، ریزن روزہ نہیں ہے۔ اب مذہب اسلام نے تو 1400 سال پہلے روزے کے لیے بتا دیا کہ روزے میں صحت ہے، فائدہ مند ہے روزہ۔ آج کے سائنسدانوں کا نظریہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں چند واقعات بتاتا ہوں۔ دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، بڑے بڑے پروفیسر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پیلڈ یہ جو ہے کہتا ہے یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے یہ، اور دنیا کی عظیم یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یہ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، اسلام کے اندر جو اللہ نے احکام رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب میں پڑھ رہا تھا۔ کہتا ہے جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو کہتا ہے میں اچھل پڑا اپنی جگہ سے، یعنی خوشی کے مارے میں اچھل پڑا، میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ کہتا ہے میری زبان سے یہ جملہ نکلا
کہ واہ، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ عطا فرمایا ہے. روزہ کتنا عظیم نسخہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی شوق ہوا روزہ رکھنے کا. اب ہے غیر مسلم، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. ایمان والوں پر فرض ہے روزہ، غیر مسلمان پہ نہیں. لیکن یہ غیر مسلم تک کہتا ہے لیکن روزے کا جو فائدہ تھا سائنسی تحقیق کے اعتبار سے اس نے پتہ کیا تو کہتا ہے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں روزہ رکھوں. کہتا میں نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اچھا، اتنی بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا، لیکن وہ ایک لمبے زمانے سے ایک بیماری کے اندر مبتلا تھا. اس کے معدے پر ورم تھا، سوجن، جہاں کھانا رکتا ہے نا، کھانا جمع ہوتا ہے، اس پہ سوجن تھی، سوجن. اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں بات ابھی بعد میں کہنے والا ہوں اس کو سمجھنے میں یہ مدد ملے گی. اتنی بڑی یونیورسٹی کا آفیسر، لیکن اس کے معدے پر زمانے سے سوجن ہے، اس کا علاج نہ کر سکا. وہ جو دوسروں کا علاج کر رہا ہے وہ خود اپنا علاج نہ کر سکا. لیکن کہتا جب میں نے روزوں کے بارے میں پڑھا، میں نے خود روزہ رکھنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد مجھے تکلیف کے اندر کمی محسوس ہوئی. جو میرے معدے پر سوجن تھی، میں نے اس سوجن میں کمی محسوس کی. کہتا میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرے معدے کا سوجن پورا کا پورا ختم ہو گیا، پورا کا پورا. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی عظیم یونیورسٹی کا پروفیسر جو دوسروں کا علاج کر رہا ہے لیکن خود اپنے معدے کے سوجن کا علاج نہ کر سکا زمانے بھر سے. اور جب اس نے فرمان مصطفیٰ پہ عمل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو جہاں کسی کا علاج کام نہیں آتا ہے وہاں علاج مصطفیٰ کریم کا کام آتا ہے. وہاں علاج مصطفیٰ کریم کا کام آتا ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں پر، غیر تو حضور کے فرمان پہ عمل کر کے اپنا علاج کر رہا ہے، تم معاذ اللہ حضور کے ہی فرمان کے خلاف باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ روزہ رکھیں گے طبیعت بگڑ جائے گی. مردود ہے تمہاری باتیں. جب میرے آقا نے فرما دیا کہ روزہ رکھو گے صحت مند ہو جاؤ گے، اب ساری دنیا ایک طرف ہو کر کے کہے کہ روزہ رکھو گے طبیعت بگڑ جائے گی، روزہ رکھو گے بیمار پڑ جاؤ گے، وہ سب مردود ہے. اس لیے کہ ماہ مدینہ نے فرما دیا کہ روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا. یہ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے. اتنا عظیم یونیورسٹی کا آفیسر ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا علاج کس کے ذریعے کیا؟ ہمارے اسلام کے طریقے پر عمل کر کے، روزہ رکھ کر کے اس نے اپنی بیماری کا علاج کیا ہے. اور ایک بہت بڑا 2016 کے اندر، 2016 میں، یہ بات 2016 کی ہے، یوشی نوری نامی ایک جاپانی سائنسدان ہے، اس کا نام ہے یوشی نوری. یہ ہمارا جو سلسلے نوریہ ہے وہ نہیں ہے، اس کا نام ہے جاپانی یوشی نوری. 2016 کے اندر یہ جاپانی سائنسدان جو تھا، تو اور بھی جو جاپانی سائنسدان تھے ان کو کینسر کے علاج میں ایک تحقیق کیا سب نے مل کر کے. لیکن یہ جو بندہ تھا یوشی نوری، جاپان کا سائنسدان، اس کو کینسر کا اس نے ایسا علاج دریافت کیا کہ اس کو جاپان کی طرف سے نوبل پرائز دیا گیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سائنسدان نے جس کو نوبل پرائز دیا گیا جاپان کی طرف سے، آخر اس نے کون سا ایسا علاج ڈھونڈ نکالا تھا کہ اس بنیاد پر اس کو نوبل پرائز دیا گیا؟ تو اس نے کوئی نئی دوا ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ ایک ایسی بات اس نے دریافت کی، تحقیق کی، جس کی وجہ سے کینسر کو روکا جا سکتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو کینسر کو روکا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کو مرض لاحق ہو، پہلے سے کینسر ہو، تو اس کو بڑھنے کے اندر کمی لائی جا سکتی ہے کہ وہ مرض بڑھے گا نہیں. تو اب یوشی نوری جو ہے یہ ٹوکیو کی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے اندر یہ پروفیسر ہے. یہ یوشی نوری یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے، تو اس نے کہا
جب انسان زیادہ دیر تک، اب انسان اس نے نام لیا روزے کا، اس نے نام لیا روزے کا، پھر خود کہتا ہے آخر روزے کے اندر کینسر کا علاج کیوں ہے؟ یہ خود بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب انسان زیادہ دیر تک بھوکا رہتا یا فاسٹنگ کرتا ہے انسان کافی دیر تک، ہمارے جسم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سیلز پائے جاتے ہیں، خلیے جن کو کہتے ہیں، سیلز۔ اب یہ سیلز بہت باریک باریک ہوتے ہیں سب جسم کے اندر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے پاور ہاؤس کے اندر وائر کنیکشن؟ دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ جب تم خلیوں کو دیکھو گے تمہارے دماغ کام نہیں کریں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلز پیدا کیے ہوئے، خلیے جن کو کہا جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ جب انسان کافی دیر تک بھوکا رہتا ہے نا، فاسٹنگ کرتا ہے، تو جسم کے خلیوں میں جو جسم کے اندر سیلز ہیں ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے خلیے خراب بھی ہوتے ہیں۔ جو انسانی جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے خلیے گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب ان خلیوں کو آپ جب فاسٹنگ نہیں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو وہ خلیے جو اچھے ہوتے ہیں ان خلیوں کو باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی کہ آپ نے فاسٹنگ کیا ہوا ہے تو کوئی خوراک نہیں ملتی ہے۔ تو یہ خلیے جو اچھے ہوتے ہیں نا انسانی جسم میں، جو سیلز اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، یہ سیلز ان سیلز کو خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں جو سیلز گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور جو سیلز انسان کی جسم کے لیے خطرے کی وجہ ہیں تو ان سیلز کو یہ اچھے والے سیلز خود ہی کھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس نے کہا کہ جب انسان کافی دیر تک فاسٹنگ کرے تو خراب سیلز کو اچھے والے سیلز خود ہی کھانے لگ جاتے ہیں۔ اس کو عام فہم زبان میں سیلف ایٹنگ کہا جاتا ہے۔ کچھ نہ ملے تو خود کو ہی کھانا، کچھ نہ ملے تو خود کو ہی کھانا، سیلف ایٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کو سائنسی اصطلاح میں ایٹوفیجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو اس نے کہا کہ اب جو خراب خلیے تھے انسانی جسم کے اندر، اگر ان خراب خلیوں کو ہم کیسے باہر کرتے ہیں؟ کبھی دوا کے ذریعے، اور کبھی معاذ اللہ کوئی بڑا جسم کے اندر معاملہ پیدا ہو گیا تو آپریشن کرو۔ بہت سارے معاملات دوائیاں کر کے ہم پھر دوائیاں لیتے ہیں ایسی کہ پاخانے کے راستے سے اس کو باہر کیا جائے یا کسی اور طرح سے اس کو باہر کیا جائے۔ یعنی ان خراب سیلز کو جسم سے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سائنسدان نے کہا، جاپانی سائنسدان نے کہا کہ اگر سال میں ایک مرتبہ، یعنی وہ جاپان کا جو سائنسدان تھا اس نے کہا کہ اگر بھوکا بندہ رہے تو وہ خراب خلیے جو ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، جو انسانی جسم کے اندر بیماری پیدا کر سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، اچھے والے خلیوں کو جب باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی ہے وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو خود کھانا شروع کر دیا وہ خراب والے خلیے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خود ختم ہو جاتے ہیں تو انسان بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جاپانی سائنسدان کی اس تحقیق کے مطابق اگر انسان سال میں ایک مرتبہ 20 سے لے کر کے 27 دن تک 12 سے 16 گھنٹے بھوکا رہے تو کینسر کا وجہ بننے والے، یعنی کینسر جس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کینسر کا وجہ بننے والے گلے سڑے اور ہمارے جسم میں جو ناکارہ سیلز ہوتے ہیں یہ خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں، یہ خود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو جسم کے اندر وہ خراب سیلز جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار ہو سکتا ہے، ہمیں بیماری لاحق ہو سکتی ہے، وہ خراب سیلز کو اچھے والے سیلز خود ہی کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سائنس نے آج کہا کہ وہ خراب سیلز اچھے سیلز کھا لیتی ہے، اور جب خراب سیلز ختم ہو جاتے ہیں تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ تم نے آج اتنی مغز ماری کر کے کہا کہ وہ خراب سیلز رہیں گے تو بیماری ہوتی ہے، آخر خراب سیلز جاتے کہاں ہیں؟ تو کہا روزے کی حالت میں اچھے والے کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تم نے آج کہا ہے، 1400 سال پہلے مدینے میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا تھا روزہ رکھو گے تو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ تو سائنس تو خود بھیک مانگ رہی ہے در مصطفیٰ کے اوپر،
اور تم حال ایسا رکھتے ہو کہ کلمہ پڑھ کر کے سائنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سائنس پڑھو, سائنس کی تحقیقات کو پڑھو, اسٹڈی کرو, میں اس کا انکار نہیں کرتا. ہم سائنس کو راتوں دن پڑھتے رہیں گے لیکن ایمان اس پہ نہیں ہوگا. ہمارا ہر لمحہ ایمان صرف اور صرف فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہوگا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ سائنس اتنا پڑھنے کے بعد تحقیق کر رہی ہے, اور جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی امی ہیں. امی کا معنی ہوتا ہے جنہیں پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا. ہم نے کہا سائنس اتنا پڑھنے کے بعد بھی آج پریشان ہے تو مصطفیٰ کریم کا علم کتنا زیادہ ہوگا. 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. آج سائنس خلیے پڑھتی ہے, فلاں کتاب میں جاتی ہے, فلاں پروفیسر کے پاس جا کر کے وہ سائنسدان جا کر کے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور وہاں جا کر کے سالوں پڑھتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, تب جا کر کے کہتے ہیں کہ وہ اچھے والے سیلز خراب سیلز کو کھا جاتے ہیں. ہم نے کہا اتنا پڑھنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے. تو مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, تو گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ سائنس کا علم عطا فرمایا ہے, سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. تو قرآن میں آیا ہے نبی امی ہے. امی کا معنی ہوتا ہے وہ امی جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو, اور مصطفیٰ کریم تو ایسے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہوا ہے. لیکن وہاں کہتے ہیں نا جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. وہابیوں کی مت ماری گئی ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. کہتا ہے یہاں کہاں محمد کا نام لکھا ہے کہ رحمان نے محمد کو سکھایا. میں پوچھتا ہوں پھر کس کو سکھایا؟ کہے گا ہم کو سکھایا. تم جیسے ناکارہ کو اللہ قرآن سکھا سکتا ہے تو اپنے محبوب کو نہیں سکھا سکتا ہے؟ اپنے محبوب کو نہیں سکھا سکتا ہے وہ. لہذا جس کو اللہ نے قرآن سکھایا, اور پھر قرآن بھی کیا, اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے محبوب تم پر ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اللہ نے وہی قرآن مصطفیٰ کو سکھایا. تو بتاؤ ہر چیز کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں عطا فرما دیا ہے؟ تو یہ ان سائنسدانوں کا, جب اس کو پڑھنے کے بعد میں خود بھی حیران تھا کہ آخر یہ سائنس کی تحقیق ہے. وہ فوراً مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ, اس لیے کہ ہمارا ہر لمحہ ایمان ہے وہ تھا. جب اس بات کو ہم نے پڑھا کہ آخر روزہ رکھنے سے خراب جو سیلز ہوتے ہیں ان کو اچھے والے سیلز کھا جاتے ہیں, انسان کا جسم بچ جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. فوراً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا. میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. یعنی جس طرح مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے, ستھرا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے, اسی طرح روزہ رکھنے سے ہمارا بدن ستھرا ہوتا ہے, صحت یاب ہوتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ہالینڈ کا ایک پادری ہے ایلف گال کر کے, یہ کہتا ہے کہ میں نے شوگر, دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزہ رکھوائے اور رزلٹ یہ نکلا کہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی, دل کے مریضوں کی گھبراہٹ کم ہو گئی اور سانس کا پھولنا کم ہو گیا. اور جو معدے کے روزے کا سب سے زیادہ معدے کو ہوتا ہے, اس لیے کہ معدہ ہی جو ہے کھانا رکتا ہے وہاں پہ, اور کھاؤ گے ہی نہیں تو اس کو پورا آرام ملتا ہے. ریسٹ آپ ایک دن نہ سوئیے, دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. تو جب آپ نہیں سوئیں تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے, جب آپ کا معدہ آرام نہیں کرے گا تو وہ کہاں سے بہتر کام کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بہت اچھی تحقیق ہے, میں نے اس کو آج بہت پڑھا الحمدللہ, اور پڑھنے کے بعد میں میرے رب کے فرمان پر ایمان اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صرف یہ نالی سے لے کر کے ہمارے معدے تک کے باڈی سسٹم جو اندر موجود ہیں, جس کو ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں, نظام ہاضمہ, تو جو کھانے کو ہضم کرنے والی مشینیں ہیں, کئی ایک مشینیں ہیں, ایک دو مشینیں نہیں ہیں, کئی ایک مشینیں. اور ہر کوئی جیسے ہی آپ کھانا اندر, میں صرف اوپر کی بات بتا دیتا ہوں کیونکہ اندر کی بات سب کو نہیں سمجھ میں آئے. کھانا جیسے ہی آپ اندر ڈالتے ہیں نا, اندر کی ساری مشینیں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, ساری مشینیں. ہر مشین ایک ایک کام کرتی ہے,
لیکن معدہ کچھ کام ایسے کرتا ہے، اور جگر، لیور جس کو کہتے ہیں، کچھ کام ایسے کرتا ہے جو ساری مشینیں نہیں کر سکتی ہیں. یعنی وہ 49 کام ایسے ہیں جو اکیلے جگر اور کرتا ہے. یعنی کھانے کے ہاضمے کے اندر بھی لیور کا جو ہے حصہ ہے، لیور کرتا ہے، اس کے اندر اس کا بھی جو ہے حصہ شامل ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اور مشینیں نہیں کرتی ہیں، صرف تنہا لیور وہ کام کرتا ہے. لیکن روزے کے اندر سب سے زیادہ آرام جس کو ملتا ہے وہ معدے اور لیور کو ملتا ہے. وہ اور جس کی بنیاد پر اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز، اور یہ بھی سائنس کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کھانا اندر ڈالتے ہیں نا، جب وہ مشینیں اپنا کام کرتی تو ظاہر سی بات ہے اس میں گھسن پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی کام آپ بار بار کرتے رہیں. جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سروسنگ نہیں کراتے ہو. تو سروسنگ آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ ہر مہینہ یا 2 مہینے میں آپ گاڑی کی سروسنگ کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ یہ گاڑی بہتر چلے. تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو مشینیں ہیں یہ اپنا کام کر کے تھک چکی ہوتی ہیں، ان پہ گھسن پیدا ہوتا ہے، گھسن. لہذا جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو ان مشینوں کو آرام ملتا ہے، کیونکہ آپ کھا نہیں رہے ہیں تو وہ آرام سے ہیں. اور جب آپ ہمیشہ کھاتے رہتے، آپ جیسے ہی دیکھیے ابھی عید ختم، جیسے عید آئے گی اس کے بعد دیکھیے کچھ نہ کچھ چالو رہے گا. ہمارے ہاں پھر ایک کے نام بھی ہو چکے ہیں، صبح کا ہے یہ، عصر کے بعد کا ہے یہ، ظہر کے بعد کا ہے یہ، مغرب کے بعد کا تھوڑا سا ہے یہ، عشاء کے بعد کا تھوڑا سا ہے. وہ ہر ایک بعد کا تھوڑا تھوڑا ملا کر کے دن بھر کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے جسم کو راحت دیجئے. کبھی کھانا کم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا مت کھائیے، کبھی کبھار کھانا جان بوجھ کے کم کھایا کرو، اور نیت یہ رکھا کرو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کم کھایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما دے گا. اور اس سے آپ کے جسم کو، اور فرمایا گیا کہ کم سے کم مہینے میں ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ لو. سب سے بہتر کیا ہے نا، ہفتے میں آپ پیر شریف کے دن روزہ رکھ لیں. حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور میرے آقا خود روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں. پیر کے دن کا مہینے میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4 ہفتے ہوتے ہیں. مہینے میں 4 روزے ہو گئے. 3 دن ایام بیض عربی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15، 3 دن یہ ہو گئے. 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. جمعرات کا 1 دن کا روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے ہفتے بھر کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو جس دن تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ جس دن عمل پیش کیا جائے تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں کہا جائے میرے مولا یہ اس بندے کا عمل ہے جس نے آج تیرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا ہے. تو مہینے میں کتنے دن ہو گئے؟ کتنی جمعرات ہو گئی؟ 4. 7 اور 4 11. ہر مہینے میں 11 روزہ ہو جائیں گے. اس طرح ہفتے میں 2 روزے، اور مہینے کے اندر جو ایام بیض کہلاتے ہیں 13، 14، 15. اگر آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتا بخدا اگر ہم مہینے میں، میں آپ سب مہینے میں صرف 11 روزہ رکھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا پھر کتنی بیماریاں ہم سے بھاگتی ہیں، اور کتنی دواؤں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. یہ ان سائنسدانوں کی تحقیق ہے. میرے عزیزو بہت ساری تحقیقات ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ایک کتاب آتی ہے روزہ اور جدید سائنسی تحقیق، روزہ نیو سائنس ریسرچ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے. اس کتاب کے اندر پڑھیں، اس کے ہر ایک چیز پر، اس لیے کہ معدے کی تکلیف روزے سے ٹھیک ہوتی ہے، نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتا ہے، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، دل کا دورہ، تو یہ سب کم ہو جاتا ہے. اور روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ ملتا ہے روزے کے دوران. جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، روزہ رکھنے سے موٹاپے کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، اور موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے. ایک تحقیق میں نے پچھلے سال پڑھی تھی، وہ امریکہ کے کسی پروفیسر کی تحقیق تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہے. کولیسٹرول. اور الحمدللہ میرے رب نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں روزے کا حکم دیا. اگر کوئی روزہ رکھے تو کولیسٹرول کے اندر بھی کمی ہو جاتی ہے.
لوگ تو پتہ نہیں کن نشوں کے اندر مبتلا ہیں کہ اسلام مارنا چاہتا ہے. اسلام تو کولیسٹرول سے بچا کر کے تمہیں جلانا چاہتا ہے, تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے. اسلام کبھی مارتا نہیں ہے. اب یہ مسئلہ کہ موت تو زندگی اور موت تو یہ ایک ضروری ہے کہ بندہ دنیا میں آیا ہے تو یقیناً اس کو اپنے خالق کی طرف جانا بھی ہے, لہٰذا روزہ رکھو. ایک تحقیق یہ ہے کہ جن خواتین کو اولاد نہیں ہوتی ہے, اگر وہ خواتین روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد ہونے کے یعنی ان کے پریگنینٹ ہونے کے امکانات اور چانسز بڑھ جاتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر. اور یہ ساری تحقیقیں جو سائنسدانوں نے پیش کی ہے نا, یہ ریسرچ کر کے پھر پیش کیا ہے, آزمایا ہے پھر پیش کیا ہے. ہم نے کہا تم نے پہلے آزمایا دیکھا روزے کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں فرما دیا تھا صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اس لیے جو آج تو ہمارا 12واں روزہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ روزے ابھی رمضان سے پہلے جن لوگوں نے شعبان میں 2 نفلی روزے رکھے ہوں گے وہ خود جانتے ہوں گے کہ کتنی ہم کو بھوک پیاس کی شکایت محسوس ہوئی تھی گرمی کے دنوں میں. لیکن ماہ رمضان شریف کا 12واں روزہ چل رہا ہے الحمدللہ بڑے ہی آرام کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ. یہ میرے رب کا فضل عظیم ہے. دعا بھی کرو کہ اللہ تعالی ہمیں, دیکھو بیماری تو انسان کی زندگی میں آتی ہے لیکن کم سے کم 30 رمضان تک مولا ہمیں, بیماری شفا سب اللہ کی طرف سے ہے. اس رب سے دعا کرو مولا 30 رمضان تک کوئی ایسی بیماری نہ آئے جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ بنے, تراویح پڑھنے میں رکاوٹ بنے. اس مولا سے دعا کرو, اس لیے کہ صحت دینے والا وہی ہے, شفا دینے والا وہی ہے. اس اللہ سے اتنی دعا کرو مولا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود دعا فرماتے تھے مولا اس رمضان کے اندر کوئی ایسی تکلیف نہ دینا جو رمضان کی عبادتوں میں رکاوٹ بنے ہمارے لیے. اس لیے کہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ جو ابھی تک روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور وہ غافل ہیں, میں ان سے کہوں گا خدا کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. جن روزوں کو چھوڑا ہے بعد میں ان کی قضا کرو. میرے آقا فرماتے ایک روزہ بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا اور اس روزہ رکھنے پر جو اس کو فائدہ ہونا تھا, جو ثواب ملنا تھا اللہ کی بارگاہ سے, جان بوجھ کے بغیر کسی مجبوری کے اگر ایک بھی روزہ چھوڑا, اب اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو وہ ثواب اس کو مل ہی نہیں سکتا ہے جو وہ ایک روزہ رکھنے پر اسے ثواب مل سکتا تھا. کوئی بیماری ہے, پریشانی تو ایک الگ بات ہے. لہٰذا اگر انہوں نے اب تک اپنی زندگی غفلت میں گزاری, اور جو لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں, خدا کے واسطے بیماری کا بہانہ چھوڑو, اللہ کے لیے روزہ رکھو. شفا دینے والا پروردگار عالم ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں اس روزے کی برکت سے شفا ضرور عطا فرمائے گا, بیماری ضرور دور فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.